يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 3 السابقون الاولون، نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت. کسی بھی تحریک کی کامیابی میں نوجوان ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دعوت کے آغاز ہی میں پرعزم، حوصلہ مند اور محنتی نوجوانوں کی ایک جماعت میسر آ گئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے 2 مراحل تھے، خفیہ اور اعلانیہ. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا تھا جو تقریباً 3 سال تک جاری رہا. اس کے نتیجے میں قریبی لوگ مسلمان ہوئے، جیسا کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. ایک قول کے مطابق عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے. ان چاروں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو اس بارے اگرچہ اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی معلوم پڑتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہما. واللہ اعلم بالصواب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے قریبی تعلق حضرت ابو بکر سے تھا، لہذا آپ کی دعوت پھیلانے میں زیادہ کردار بھی انہی کا رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہوتا تھا. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں. حضرت ابو بکر کی محنت سے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہم سب ایمان لے آئے تھے. سعید بن زید سمیت یہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کہ جنہیں اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی، شروع میں ہی ایمان لا کر السابقون الاولون میں شامل ہو گئے تھے. عبداللہ بن مسعود، مصعب بن عمیر، مقداد بن عمرو، عثمان بن مسعود، جعفر بن ابی طالب کے علاوہ غلاموں میں سے بلال بن رباح، صہیب بن سنان، عمار بن یاسر اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہم بھی ایمان لے آئے تھے. پہلے 3 سالوں میں کل ملا کر 40 کے قریب افراد مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ بعض اہل سیرت نے لکھا ہے کہ 50 لوگ مسلمان ہوئے تھے. آپ کی بیٹیاں بھی ایمان لے آئی تھیں، لیکن ابھی عمر میں چھوٹی تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 10 سال تھی، یعنی اسلام قبول کرنے کے وقت وہ عمر میں ابھی چھوٹے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، یعنی 38 برس کے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کے وقت عمر 34 برس تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کے ننہال میں سے تھے، یعنی بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے انہیں اپنا ماموں بھی کہا. احد میں انہی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ارم فداک ابی و امی، کہ آپ تیر پھینکیں، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان. عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، بہت اچھے تیر انداز تھے، فاتح ایران تھے. قادسیہ کی جنگ میں ایرانی لشکر 2 لاکھ تھا، جبکہ مسلمان 33,000 تھے. اس کے باوجود چوتھے دن ایرانیوں کو شکست فاش. مدائن کی فتح کے وقت دجلہ میں انہوں نے ہی گھوڑے ڈالے تھے. ان کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی تھی. قبول اسلام کے وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بھی بنو زہرہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی کافی امیر تھے. آپ کی وفات کے بعد امہات المومنین کے لیے انہوں نے اپنا ایک باغ وقف کر دیا تھا. ان کی مواخات حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. تو سعد بن ربیع نے ان سے کہا تھا کہ میرا نصف مال آپ کا، اور میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں. انہوں نے جواب میں صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بازار کا رستہ بتلا دیں. انہوں نے ترکے میں 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے چھوڑے تھے. اس کے علاوہ لاکھوں دینار تھے. قبول اسلام کے وقت ان کی عمر بھی کوئی 30 برس کے قریب ہوگی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. دوران سفر بصرہ یعنی شام کے ایک سرحدی شہر میں ایک راہب نے ان سے پوچھا کہ کیا احمد بن عبداللہ کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے. راہب نے کہا کہ یہ نبی ہیں. ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. واپس مکہ آ کے قریبی لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابو بکر ایمان لا چکے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ انہیں سیدھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے. احد والے دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر روکا تھا کہ جس سے ان کی انگلیاں شل ہو گئی تھی. کافی امیر صحابہ میں سے تھے. ترکے میں 2 لاکھ دینار، 22 لاکھ درہم اور 3 کروڑ مالیت کی جائیداد چھوڑی. قبول اسلام کے وقت ان کی عمر بھی کوئی 15 برس کے قریب ہوگی. حضرت زبیر بن عوام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد کزن تھے. ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی پھوپھی تھی. وسیع پر جا کر ان کا شجرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ داماد بھی تھے کہ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں تھی.
ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر مدینہ ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے۔ بعض اہل علم کے مطابق مکہ میں بھی مواخات قائم ہوئی تھی اور مکہ میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے تھے۔ انہی کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ انہوں نے ہی خیبر کی جنگ میں مرب یہودی کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قبول اسلام کے وقت حضرت زبیر کی عمر بھی 16 برس تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، ان کا تعلق بنو فہر سے تھا۔ بعض اہل علم کے بقول انہوں نے بدر میں اپنے والد عبداللہ کو قتل کیا تھا جو کہ مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے تھے، لیکن بعض اہل سیرت کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور ان کے والد کی وفات تباً ہوئی تھی۔ احد کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے خود کی 2 کڑیاں نکالتے ہوئے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امین هذه الامہ یعنی اس امت کے امین کا خطاب پایا تھا۔ ان کی زندگی میں بہت زیادہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں 400 دینار اور 4000 درہم بھیجے تو فوراً فوج میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے گورنر مقرر تھے۔ حضرت عمر ان کے پاس آئے اور ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں سوائے تلوار، ڈھال اور اونٹ کے کجاوے کے کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی کہ کچھ ضروری سامان تو گھر پر ہونا چاہیے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر بھی کوئی 27 برس ہوگی۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اوائل اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہنوئی بھی تھے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ ان کی بیوی تھی اور حضرت عمر ان کے بہنوئی تھے کہ ان کی بہن عاتکہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر بھی 16-17 برس کے قریب ہوگی۔ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو کہ ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ انہی کا گھر دار ارقم کہلایا جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بنا تھا۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے پاس تھا، اب یہ جگہ ساہی کی جگہ میں شامل ہو گئی ہے۔ یہاں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ ان کے علاوہ مزید 40 افراد نے بھی اسی گھر میں یعنی دار ارقم میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کاتب وحی بھی تھے، بلکہ زکوٰۃ جمع کرنے پہ بھی مامور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال کے امین یعنی خزانچی تھے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر تقریباً 16 برس تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی السابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط مشرک سردار کی بکریاں چراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے پاس سے گزر ہوا تو ان سے دودھ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو امین ہوں، یعنی یہ بکریاں میری اپنی نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک ایسی بکری ہمارے پاس لاؤ کہ جس کے پاس کبھی کوئی نر نہ پھٹکاؤ۔ وہ لے آئے تو آپ نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے لبریز ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا اور تھن دوبارہ سکڑ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کو جوتے پہناتے، آپ کا عصا لے کر چلتے، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار رکھتے، آپ کے لیے تکیے اور مسواک کا دھیان کرتے۔ اگر آپ کو غسل کرنا ہوتا تو آپ کے لیے کپڑا تانتے، اگر آپ آرام فرماتے تو جگانے کی ذمہ داری لیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب یمن سے مدینہ آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے ہی ابو جہل کی گردن اتاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں کوفہ میں معلم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ وہیں رہے، اس کے بعد واپس مدینہ آ گئے تھے۔ انہی کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے 4 صحابہ سے قرآن مجید کا علم حاصل کرو، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ 17-18 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں۔ جنگ بدر اور احد میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ والدین سے چھپ کر دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ جب خاندان والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے پکڑ کے باندھ دیا۔ بعد میں حبشہ مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ احد میں جھنڈا ان کے دائیں ہاتھ میں تھا کہ ابن قائمہ نے وار کر کے ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا تو اس نے وہ بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب انہوں نے اپنے سینے سے اور گردن سے جھنڈے کو پکڑ لیا۔ اس نے آپ کی گردن پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد انہیں پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی 16-17 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نجاشی کے دربار میں انہوں نے تقریر کی تھی۔ فتح خیبر کے بعد حبشہ سے مدینہ میں واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
نے دیکھ کر کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے زیادہ خوشی کس کی ہو رہی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کے آنے کی رضی اللہ عنہ۔ غزوہ موتہ میں ان کی شہادت ہوئی، ان کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ کٹ گیا، بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا وہ بھی کٹ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انہیں جنت میں 2 بازوں کے بدلے 2 پر دے دیے کہ جن سے یہ اڑتے پھرتے، اسی وجہ سے ان کا لقب الطیار پڑ گیا تھا۔ جنگ موتہ کے دن 50 کے قریب زخم آئے، لیکن ان میں سے ایک زخم بھی پیٹھ پر نہیں تھا۔ ان کی اہلیہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ ان کی شہادت کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، وہ بھی السابقون الاولون صحابیات میں سے تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے 22-23 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار مجاہدہ کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے آپ سے رہبانیت کی اجازت مانگی تھی لیکن آپ نے نہیں دی۔ بدر سے واپسی پر بیمار ہو کر تبھی وفات پا گئے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے ہوئے رو رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اے عثمان تم اس دنیا سے ایسے چلے گئے کہ اس کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ بھی السابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں۔ جنگ بدر میں جن 2 صحابہ کے پاس گھوڑے تھے ان میں سے یہ ایک تھے۔ دوسرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد حضرت زبیر بن عوام تھے۔ یہ دونوں بدر کے دن میمنہ اور میسرہ یعنی لشکر کے دائیں اور بائیں ونگ کو کمانڈ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کی شادی اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی زباہ سے کی تھی۔ 26-27 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد